بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہودیت اور عیسائیت پر یقین کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی جیزس کو صلیب پر چڑھائے جانے سے متعلق اختلافات رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر جیزس کی کروسیفکشن کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ان تینوں مذاہب میں کوئی اختلاف نہیں رہ جائے گا۔ ناظرین، یہ سوال ایک عیسائی شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ بھائی چارے کے لبادے میں اس نے اسلامی نظریات اور عقائد کو جھٹلانے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے یہودیت اور عیسائیت کے عقائد کو مسلط کرنے کے لیے انتہائی میٹھے الفاظ کا استعمال کیا تھا، مگر ذاکر نائک صاحب انتہائی زیرک شخصیت ہیں اور نہ جانے اس جیسے کتنے افراد کو بھگت چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے میٹھے الفاظ کے بجائے سچائی کو فوقیت دی اور اس کو بھی سچائی سے روشناس کرایا۔ انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا ہم آپ کے لیے اردو اور ہندی زبان میں ترجمہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلے آپ کو اس شخص کا سوال، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی سناتے ہیں۔ My question is kind of related to the one the sister started asking and the other one who commented on picking good things in religions. See, I believe Islam is part of this continuous chain of religions. Like if we're talking about Judaism, Christianity, and Islam. In order to be a Muslim, you have to believe first in Judaism and Christianity. My question is, like the similarities and the crucifixion of the Christ, like let me say the Islamic story about the crucifixion of the Christ, in other words, and I believe that it's once this issue is clarified, we'll have no more major differences, like gaps will just turn off. میں آپ کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے پہلے یہودیت اور عیسائیت پر ایمان ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں واحد قابل قبول دین اسلام ہے۔ جو حضرت موسیٰ نے تبلیغ کی وہ اسلام کی تھی، انہوں نے کبھی یہودیت کی تلقین نہیں کی۔ جیزس نے بھی اسلام کی تبلیغ کی، انہوں نے عیسائیت نہیں پھیلائی۔ عیسائی کا لفظ تو بائبل میں موجود ہی نہیں۔ پہلی مرتبہ کرسچن کا لفظ بک آف ایکٹس میں استعمال ہوا، جس میں کہا گیا کہ یہودیوں نے جیزس کے پیروکاروں کے لیے کرسچن کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نک نیم تھا جو انہوں نے جیزس کے پیروکاروں کو دیا۔ جب جیزس نے اپنی زندگی میں کبھی کرسچن کا لفظ بولا ہی نہیں تو انہوں نے عیسائیت کو کیسے پھیلایا؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے یہودیت اور پھر عیسائیت پر ایمان لانا چاہیے، وہ بالکل غلط ہے۔ تمام پیغمبر جو دنیا میں مختلف اقوام پر نازل کیے گئے، ان سب نے اسلام ہی کی تبلیغ کی۔ یہودی اور عیسائی صحیفوں کی جو شکل آج موجود ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے۔ اس میں لاتعداد ایسی باتیں شامل ہیں جو حقیقت میں اصل کتاب میں موجود نہیں تھی۔ The word Christianity doesn't exist in the Bible. Do you know that? The word Christianity doesn't exist in the Bible. The first time the word Christian is used in the book of Acts. In the book of Acts it says that the people of Antioch, they called the followers of Jesus Christ as Christians. It was a nickname given by the people of Antioch. Jesus Christ, peace be upon him, never heard the word Christian in his life. Do you know that? ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک اور اسلام میں جیزس کی کروسیفکشن سے متعلق بتایا کہ اسلام میں ہمارا پکا ایمان ہے کہ جیزس کو صلیب پر چڑھایا گیا، نہ ہی انہیں قتل کیا گیا تھا۔ قرآن پاک پہ واضح طور پر بتایا گیا کہ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم بطور مسلمان قرآن پاک میں کہی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو کرپشن سے پاک ہے، اور قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ جیزس کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور انہیں دوبارہ بھیجا جائے گا۔ مگر جب دوبارہ وہ آئیں گے تو ایک نبی کے طور پر نہیں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے، اور اپنی دوبارہ آمد پر اپنے ماننے والوں کے عقیدے کا انکار کریں گے، اور ان کو اوپر اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کے پیروکار واحد ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ان کے پیروکار کہیں گے کہ کیا ہم آپ کی پیروی نہیں کرتے رہے؟ جس پر جیزس کہیں گے کہ نہیں، تم نے میری پیروی نہیں کی بلکہ بھٹک گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا
بتایا کہ جب لوگ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا مجھے کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، تو جیسس نے کہا کہ بدکار نسل نشانی کی تلاش میں ہے، تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا مگر یونس کی نشانی ہے۔ جس طرح یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 راتیں زمین کے دل میں رہے گا۔ اور اگر آپ یونس کی نشانی پر جائیں تو ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اگر آپ تجزیہ کریں کہ یونس 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، آپ کسی عیسائی سے یونس کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ یونس کو اللہ تعالیٰ نے نینوا جا کر پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ حکم سے بھاگ کر جاوا چلے گئے۔ تو یہاں جب وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک طوفان آیا۔ اس وقت یہ یقین کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام مالک کے حکم کی پابندی نہ کرے تو سمندر میں طوفان آتا ہے، اور جب تک اس نافرمان کو سمندر میں نہ ڈالا جائے طوفان تھمتا نہیں۔ تو جہاز والوں نے یہی سوچا کہ ہم میں کوئی نافرمان ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوچھتے یونس خود آگے آ گئے اور کہا کہ میں ہوں جس نے نافرمانی کی۔ تو جہاز والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ جب وہ سمندر میں گرے تو وہ زندہ تھے۔ عام طور پر طوفان میں بکھرے ہوئے سمندر میں انسان کو مرنا چاہیے، لیکن وہ زندہ رہے۔ پھر ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ان کے پیٹ میں زندہ رہے۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر زندہ تھے۔ مچھلی کسی کو نگل لے تو انسان کو مر جانا چاہیے، مگر یہاں پر حضرت یونس زندہ تھے۔ پھر مچھلی نے ان کو اگلا تو تب بھی وہ زندہ تھے۔ چنانچہ نشانی کے مطابق اگر حضرت یونس زندہ تھے تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی زندہ ہونا چاہیے۔ پیش گوئی میں بتایا گیا کہ جیسے یونس کے ساتھ ہوا ویسا ہی جیسس کے ساتھ ہوگا۔ اور سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس سمندر میں پھینکے جانے سے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے تک زندہ تھے، اور اگر وہ زندہ تھے تو پھر جیسس بھی زندہ تھے، انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ اگر عیسائی کہتے ہیں کہ جیسس زندہ نہیں تھے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسس نے پیش گوئی کر کے جھوٹ بولا؟ ہرگز نہیں۔ In the sepulchre, in his grave, for 3 days and 3 nights, was he dead or alive? Was he dead or alive? The Christians tell us he was dead. But then there's a contradiction. For him to fulfill the prophecy of the sign of Jonah, he has to be alive. So only on this one prophecy, there are various ways I can prove he wasn't crucified. It proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So based on this, we can prove from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die on the cross. Jesus Christ, peace be upon him, puts all his eggs in one basket. He says, no sign shall be given except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. And further, if you analyze, even 3 days and 3 nights, it is not fulfilled. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ بائبل جس پر مسیحی یقین کرتے ہیں، اس کتاب سے میں نے ثابت کر دیا کہ جیسس کو صلیب پر نہیں چڑھایا، وہ زندہ تھے اور زندہ ہیں۔ جیسس نے خود کہا تھا کہ یونس کی نشانی کے سوا کوئی نشانی نہیں دی جائے گی، کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور زندہ ہی باہر نکلے۔ ایسے ہی جیسس بھی زمین کے اندر زندہ تھے اور زندہ ہی باہر نکلے۔ چنانچہ اگر جیسس کی پیشگوئی پوری ہونی ہے تو انہیں یونس کی طرح زندہ رہنا ہوگا۔ عیسائی اپنی کتاب بھی کو پڑھیں اور اس سے بھی تجزیہ کریں، انہیں صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جیسس سے متعلق ان کا عقیدہ کتنا غلط ہے، اور جب ان کے زندہ رہنے پر یقین آ جائے گا تو پھر ان کی پیغمبر ہونے پر بھی یقین آ جائے گا۔ میری آپ کو نصیحت ہے کہ چرچ کی تعلیمات پر نہ جائیں، بلکہ آپ اپنے صحیفے اور اپنی کتابیں پڑھیں۔ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔